سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ معبود ملے، حضور نے مجھے دو لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے، بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا کسا کسا، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں گیا؟ میں نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہادی جہاد، بہت بڑے سپہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد اجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد۔ بڑے بولے والے، بڑے اللہ والے، اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے پادب گئے۔ کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت پڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت پڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک ہوئی وہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روضے تک پہنچی ہوئی۔ تو کس راستے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کہتے ہو بے ایمانو، انکل چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا، مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت ہے کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بولے خوش لہجہ گلزار نبی ہو، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہو۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی،
مجھے یوں لگا جیسے فرشتے چھوکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں، بات چیت سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا، اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا، لوگ سنتے بڑا ہے، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے۔ خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہیں، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم ہنس دیا کر، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے، گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی۔ وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے۔ گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی، اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا، مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے۔ جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا۔ وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی، جا کر کے 100 دینار دیے۔ میں نے کہا لو، اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف۔ کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اس حال میں گرے ہوئے کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں۔ کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا، لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا، اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کر۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھے، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں۔ میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بولنا کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی،
आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूँ, ससुराल भी, मेका भी, ननिहाल भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई हूँ। मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई हूँ, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई हूँ। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी। हाजिर है। फरमाते हैं रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा में, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं वो नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से याराना लगाया है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ, इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना सुनना, रूह परवाज कर गई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना, इरादा बदल गया है, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करें? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश्क हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल। अम्मा को बुलाओ इसकी, पता नहीं इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है। कहते उसकी अम्मा को जाके खबर दी, माँ को कहा तेरा बेटा। अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास वालों फौत हो गया, वाकई चला गया है। कहाँ? पर्दा कर, वाकई कहाँ? कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बूढ़े ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन
قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے، پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی، کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی SMS، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلان جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو۔ کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد۔ جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔